बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल चौधरी। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में ख़बरें शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से और सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं कबीरवाला से। यहाँ पर थाना सदर कबीरवाला की हदूद में 1 साल पहले कोट बहादुर के इलाका में एक रेप का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका फैसला आज सुना दिया गया। मुलज़म रियाज महार और आमर कमलाना को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का फैसला सुनाया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए कबीरवाला से हमारे नुमाइंदे साबर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी साबर, सबसे पहले तो नाजरीन को ये बताएं कि जो आज अदालत की जानब से रेप केस का फैसला सुनाया गया है, ये पाकिस्तान की तारीख में अहम फैसला होगा जो आज सुनाया गया है, क्योंकि बहुत से रेप केस या तो दर्ज नहीं होते और अगर कहीं चलता है तो ये केस जल्द ही खारिज हो जाते थे। जी बिल्कुल सर, ये मुकदमा 1 साल पहले थाना सदर कबीरवाला में दर्ज हुआ, जिसका मुकदमा नंबर 737/23 है, बजुर्म 377B/376। पुलिस की तफ्तीश पूरी होने के बाद ये आज फैसला एडिशनल एंड सेशन जज मुख्तियार की अदालत में सुनाया गया है, जिसमें मुलजमान रियाज महार और आमिर कमलाना को जो है 1-1 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ठीक है, अच्छा ये बताएं, क्या मदई पार्टी केस के फैसले पर मुतमिन है? जी सर, अभी मुदई तो सामने नहीं आए, लेकिन हम अपने नाजरीन को बहुत जल्द मुदइयों से भी मिलवाएंगे और मुदइयों के जो है बयान भी रिकॉर्ड करेंगे। इस पर शहरियों के क्या तासरात हैं, क्योंकि ये कबीरवाला शहर की तारीख का पहला फैसला है जिस पर उम्र कैद के साथ साथ 1 लाख रुपए जुर्माने के भी किए गए हैं। जी बिल्कुल, इस फैसले के बाद शहरियों में बहुत अच्छे तासुरात पाए जाते हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो वो इस फैसले के बारे में उनका ये कहना था कि अगर ऐसे फैसले होते रहे तो इस तरह के जराइम जो हैं उनमें काफ़ी कमी देखने में आएगी। जी बहुत शुक्रिया साबर चौधरी, आपने हमें अपडेट दी। खबर शामिल करेंगे बहावलनगर की तहसील चिश्तिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के तहत शहर, देहात, गली मोहल्लों और बाजारों में सफाई सुथराई का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत बहावलनगर की तहसील चिश्तिया में शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टीम और मशीनरी के साथ सफाई मुहिम जारी है। शहरियों दही इलाकों में कचरे की बर वक्त सफाई और कूड़ा करकट की तलफी के अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया के मुताबिक सफाई की यह मुहिम महल्लावार जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जहांज़ेब अली कातियार की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की खसूसी हदायत पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के नौजवान रहनुमा रावल शर्जील मेमन की क़यादत में पाक फौज की हमायत में रैली का एहतमाम किया गया। पाक फौज की जानब से भारतीय जारियत का कामयाब जवाब देने पर पीपल पार्टी के कारकुनों और अवामुन्नास ने रावल हाउस राहू की से टंडो जाम टूल प्लाजा तक सैकड़ों मोटरसाइकिलों और दीगर गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली निकाली गई। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए रावल शर्जील मेमन ने कहा कि हमें अपने मुल्क की फ़ौज पर फ़ख्र है, जिसने भारतीय जारियत और बुज़दिलाना हमले का दुश्मन को ऐसा जवाब दिया है कि अब भारत कभी भी हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर इस पर जंग मुसल्लत की गई तो जवाब इसी तरह मिलेगा। हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। इन्होंने पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के भारत के खिलाफ मौक़िफ़ की तायद की और कहा कि जहां हमारे मुल्क की बात होगी वहां हम किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने PS63 और हैदराबाद की अवाम की रैली में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अवाम की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान और पाक फौज की हमायत में पुरजोश नारेबाजी की। मुल्क भर की तरह चनियोट में भी गर्मी की शिद्दत में आए रोज़ इजाफे के साथ पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मशरूबात की दुकानों पर रश, जबकि म्यूनसिपल कमेटी की जानब से गर्मी से बचने के लिए हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप लगा दिए गए। मजीद इस पर बात करते हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदे मलक नवाज से। जी मलक नवाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह चनियोट में भी सूरज ने अपने तेवर जो है दिखाने शुरू कर दिए हैं। जिला चनियोट और गिरदनवा में आए रोज जो है गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता जा रहा है, जबकि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरों की बड़ी तादाद ने जो है वो ठंडे मशरूबात के स्टॉलों का रुख कर लिया, जहाँ पे शहरी जो है ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। जबकि गर्मी की शिद्दत में इजाफे होने के साथ जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की दौरानिया में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से महकमा वापडा के आला अफसरान को शदीद तनकीद का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। अगर हीट स्ट्रोक के हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को बचाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हीट स्ट्रोक कैंप लगा दिए गए, जहाँ पे शहरियों को गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे पानी का जो फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ दर्जा हरारत की, तो आज जिला चनियोट में दर्जा हरारत कम
سے کم سینٹی گریڈ 38 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 41 سینٹی گریڈ تک جو ہے جا سکتا ہے۔ اگر میں بات کروں محکمہ موسمیات کی، تو محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں جو وہ اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے ہماری طبی ماہرین سے بات ہوئی تھی، طبی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ شہریوں کو ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے صبر سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر صبر کرنا ضروری ہو تو شہریوں کو چاہیے کہ اپنے سر کو وہ ڈھانپ کر رکھیں اور ٹھنڈے مشروبات کا جو ہے وہ استعمال کو یقینی بنایا جائے، تاکہ ہیٹ اسٹروک سے شہریوں کو بچایا جا سکے۔ جی وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام میرا پاکستان۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹھا سے، جہاں پر گارو پریس کلب میں گارو ٹاؤن پیپل پارٹی کے کونسلر سکندر چانڈیو کی پریس کانفرنس کی گئی۔ ان کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ سکندر چانڈیو، کاؤنسلر ٹاؤن کمیٹی گارو، پاکستان پیپلز پارٹی گھارے ٹاؤن جو سابقہ صدر، واپاری ایسوسیشن گھارے جو نائب صدر بھی آیا، سچوا ضلع ٹھٹے جو صدر آیا۔ جی تو اجوکی مجھے پریس کانفرنس SHO گارو محمد علی ڈامرا جی زیادتین خلاف آئے، چھو جو محمد علی ڈامرا مجھو ننڈو بھا عبدالرحمان چانڈیو کے بے گناہ ایکڑے معزز پیپلز پارٹی کے ورکر کے کوڑے پاتھاری داری جی کیس میں FIR کٹی ہے، ان کی پرزور لفظن میں مذمت تو کریاں۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے، جہاں پر موٹر وے M3 کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا، جس میں ٹرالر موٹر وے سے نیچے جا گرا۔ تفصیلات کے مطابق موٹر وے M3 پر ٹریفک حادثہ پیش آیا، جس میں موٹر وے ٹرالر سے نیچے جا گرا، جس پر ڈرائیور کا کہنا تھا کہ نامعلوم کار سواروں نے فائرنگ کی، جس کی وجہ سے ٹرالر بے قابو ہو کر موٹر وے سے نیچے جا گرا، جس میں ڈرائیور ذیشان اور بلال معمولی زخمی ہوئے۔ ریسکیو ٹیم نے ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی اور مقامی پولیس نے ضروری کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے۔ محمد خالد شیخ کی رپورٹ کے مطابق صوبائی کوارڈینیٹر سندھ وفاقی محتسب پاکستان امیر احمد شیخ نے کہا ہے کہ وفاقی محتسب ادارہ عوام کو سستا اور جلد انصاف فراہم کر رہا ہے۔ وفاقی محکموں کے افسران سے ملاقات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صوبائی وفاقی محکموں کے افسران کے تعاون کی وجہ سے عوام کے مسائل بالخصوص ہیسکو اور گیس کے متعلق شکایات و مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر نادرا، ہیسکو، پاکستان بیت المال، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس، پوسٹ آفس، پاسپورٹ آفس، اسٹیٹ لائف اور نیشنل بینک کے خلاف شکایات پر فوری طور پر متعلقہ محکموں کے افسران کو فوری طور پر شکایت حل کرنے کی ہدایت کی، جس پر متعلقہ افسران نے شکایت ختم کرنے کا یقین دلایا۔ امیر احمد شیخ نے وفاقی محتسب ریجنل آفس کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور بعد ازاں پاکستان بیت المال کے سویٹ ہوم کا دورہ کیا اور یتیم بے سہارا بچوں میں گل مل گئے اور ان میں تحائف تقسیم کیے۔ اس موقع پر ریجنل وفاقی محتسب آفس کے ایڈوائزر محمد عارف اور ڈپٹی ایڈوائزر خلیل احمد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں سمبڑیال سے۔ ہمارے نمائندے نعمان فخری کی رپورٹ کے مطابق DPO سیالکوٹ کی ہدایت پر پرانا بازار سمبڑیال میں ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کے لیے کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ بازار کے صدر رانا طارق جاوید کی درخواست پر لگایا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد کی ہدایت پر DSP ٹریفک سیالکوٹ عدنان قاسم والا نے انجمن تاجران سمبڑیال پرانا بازار کے صدر رانا طارق جاوید کی درخواست پر سمبڑیال گلی نمبر 1 میں ڈرائیونگ لائسنس کی اجرا کا کیمپ قائم کروا دیا، جس میں شہریوں کو ایک ہی چھت کے نیچے ان کی دہلیز پر ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے لرننگ آن لائن جاری کیے جا رہے ہیں۔ علاقہ کی عوام کا کہنا ہے کہ ہم DPO فیصل شہزاد اور DSP عدنان قاسم کے ساتھ ساتھ صدر رانا طارق جاوید کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے کوششیں کی اور گرمی کی شدت کے ساتھ لمبی قطاروں سے بھی بچایا۔ اب رخ کرتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا۔ گزشتہ 3 سالوں میں مختلف ممالک سے گداگری اور دیگر جرائم میں 5402 پاکستانی نکالے گئے۔ مزید جانتے ہیں رحیلہ اجازگی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 3 سالوں میں مختلف ممالک سے گداگری اور دیگر جرائم میں 5402 پاکستانی نکالے گئے۔ ملک میں 30 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزین تھے۔ 8,13,000 کے پاس ACC کارڈز ہیں، جبکہ 13 لاکھ افغان پناہ گزین کے پاس POR کارڈز ہیں۔ UNHCR پروگرام کے تحت 13,77,024 افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ نومبر 2023 سے 7 مئی 2025 تک 1,02,230 غیر قانونی افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا گیا ہے۔ گداگری میں ملوث بیرون ملک سے بے دخل کیے پاکستانیوں کی تفصیلات بھی قومی اسمبلی میں پیش کی گئی۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ گزشتہ 3 سالوں میں مختلف ممالک میں گداگری میں ملوث 5402 پاکستانیوں کو بے دخل کیا گیا
ہے۔ 2024 میں مختلف ممالک میں 4,850 پاکستانی گداگری کے الزام میں بے دخل کیے گئے، جبکہ 2025 میں مختلف ممالک سے گداگری کے الزام میں بے دخل پاکستانیوں کی تعداد 552 ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں گداگری کے الزام میں سب سے زیادہ 5,033 پاکستانیوں کو سعودی عرب سے بے دخل کیا گیا۔ گداگری میں ملوث پاکستانیوں کا تعلق پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان اور آزاد کشمیر سے ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق 2 سالوں میں کوریئر اور پارسل کمپنیوں کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ کی کل 374 کیسز رجسٹر کیے گئے، جن میں 70 کیسز میں منشیات ملک کے اندر اور 174 میں بیرون ملک لے جانے کی کوشش ANF نے ناکام بنا دی۔ تعلیمی اداروں سے منشیات کے خاتمے کے لیے 349 آپریشن کیے گئے، 400 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 1398.498 کلو گرام منشیات ضبط کی گئی۔ سال 2024 میں 992 منشیات فروشوں کو سزا سنائی گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رحیلہ اجاز، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، اسلام آباد۔ وقت ہوا ایک مختصر بریک کا۔ دیکھتے رہیے پروگرام میرا پاکستان۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خبر شامل کرتے ہیں باغوں کے شہر لاہور سے، جہاں پر ڈی سی لاہور کا تحصیل ماڈل ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ۔ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور شاہد عباس کاٹھیا، اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن اور دیگر سٹاف بھی ان کے ہمراہ تھا۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا ماڈل ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں کا دورہ، جس میں ڈیپو سٹاف، مادر ملت روڈ، ٹیپو بلاک اور اطراف میں صفائی و سیوریج اور انتظامی معاملات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن عبد الباسط صدیقی، LWMC اور واسا حکام کی بریفنگ۔ کلین لاہور مشن کے تحت روزانہ کی بنیاد پر صفائی انتظامات پر بریفنگ بھی دی گئی، جس پر سیوریج کے مسائل کے حل پر ڈپٹی کمشنر کی جانب سے محکموں کو الرٹ رہنے اور خصوصی توجہ دی جائے اور ہر گھر سے کوڑا اٹھانے کے لیے یومیہ کلیکشن مہم جاری رکھنے کی ہدایت۔ LWMC کو سالڈ ویسٹ کو مقررہ ڈمپنگ سائٹ پر اکٹھا کرنے اور کوڑے کو آگ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت۔ رہائشی علاقوں سے جھگیوں اور مویشیوں کا انخلاء جاری رکھا جائے اور ماڈل ٹاؤن سمیت ضلع بھر میں تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں حویلی لکھا کے نواحی علاقہ کینال کالونی ہیڈ سلیمان کی میں اینٹوں سے بھرے ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیور کی غفلت اور لاپرواہی سے 5 سالہ طالب علم معصوم بچے کی جان چلی گئی۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں حویلی لکھا سے ہمارے نمائندے شاہد سعید وٹو۔ کینال کالونی ہیڈ سلیمان کی کے رہائشی کاشف وٹو کا 5 سالہ بیٹا ابو حذیفہ اسکول سے چھٹی کر کے دوسرے بچوں کے ساتھ گھر واپس جا رہا تھا کہ محکمہ ایریگیشن کے پروجیکٹ پر کام کرنے والی کمپنی کے ٹھیکیدار کی اینٹوں سے بھرے ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیور کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث ابو حذیفہ ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آ کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ والدین اپنے معصوم بچے کا راہ تکتے رہ گئے۔ خوشیوں بھرے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریکٹر ٹرالی قبضہ میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ رپورٹ شاہد سعید وٹو، نمائندہ ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، ہیڈ سلیمان کی حویلی لک۔ وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد کا LDA اسکول جوہر ٹاؤن کا دورہ، آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی پر کیک کاٹا گیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے بابر چوہان۔ وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد نے گزشتہ روز LDA اسکول جوہر ٹاؤن میں آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی پر مارکہ حق کی خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب نے LDA اسکول جوہر ٹاؤن میں آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی کا کیک بھی کاٹا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد نے کہا کہ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہماری بہادر افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں۔ بھارت کو عبرتناک شکست دینے پر پوری قوم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ افواج پاکستان سمیت پوری قوم ہندوستان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی رہی۔ پاکستان تک قیامت قائم رہے گا، اس طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ پوری قوم، پوری دنیا افواج پاکستان کی صلاحیتوں کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے۔ آپریشن بنیاد المرصوص قومی یکجہتی اور وحدت کا عملی ثبوت ہے۔ وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی قیادت میں افواج پاکستان اور قوم نے مل کر دشمن کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ مارکہ حق کی تقریب میں بچوں نے تقاریر اور میری نغمے پیش کیے۔ تقریب میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تقریب میں ڈائریکٹر ایجوکیشن غلام مرتضیٰ، پرنسپل LDA اسکول جوہر ٹاؤن طاہر اقبال، ذوالرحمہ اور دیگر اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا پروگرام میرا پاکستان اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان سہیل چودھری کو دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔